قرآن مجید میں آیا ہے نا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو بگاڑ لیا وہ نامراد ہوا، برباد ہو گیا۔ اب آپ نے نمازیں تو بہت پڑھ لی، روزے بھی بڑے رکھ لیے، لیکن جو نفس ہے آپ کا اس میں بغض، اناد، حسد، تکبر سب بھر گیا، پکا شیطان بن گیا وہ۔ اب آپ کو ناز ہے اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنے عمرے اور حج پر، اپنی تلاوت پر، ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس نے نفس کو بگاڑ لیا وہ نامراد ہوگا، وہ کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت پتہ نہیں چلی آپ کو۔ اب آپ نمازوں کے اوپر اچھل رہے ہیں، ٹانگوں پہ کالے نشان بن گئے، تو کہہ دی جنت کی نشانی ہے۔ یہاں پر محراب بن گئی، تو کہہ دی یہ تو جنت کی نشانی۔ وہ جنت کی نشانی جسم پر کہاں ہے؟ جس چیز نے ادھر جانا ہے اس کے اوپر نشانی ہونی چاہیے نا۔ وہ جس کے اوپر جنت کی نشانی بنی یہ تو قبر میں چلا جائے گا نا، ادھر نشان تو کوئی جائے گا ہی نہیں، پھر کیسے پہچانیں گے وہ کہ جنت کی نشانی ہے اس کے پاس؟ جب یہ نفس پاک ہو جاتا ہے، جب یہ قلب صاف ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد پھر آگے کی کہانی ہے۔ آگے کی کہانی کیا ہے؟ پھر جن چیزوں کی حقیقت میں کوئی حقیقت نہیں ہے ان سے جان چھوٹ جاتی ہے، نور اس کو جلا دیتا ہے۔ اب میں اس بات کو تھوڑا سا اور کھینچ کے مختصر کروں گا، کیونکہ یہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے نا، کہ بالآخر پھر جب انسان سارے لطیفے منور کر لیتا ہے، لطیفہ انا کو دیدار کا علم دے دیتا ہے۔ پی ایم آواز سے لے کے، سڑک سے لے کے، منریگا سے لے کے، لوگ علم کی بات کرتے ہیں نا، ہم نے علم، کیا علم حاصل کیا تم نے بھی؟ ہم نے قرآن کی تفسیر پڑھی، کیا پڑھا ہے اس کے اندر؟ کیا پڑھا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز کی حقیقت کہاں پڑھی ہے تو نے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی اور بربادی ہے ان کے نمازیوں کے لیے جو نماز کی حقیقت سے غافل۔ تو پھر کیا علم پڑھا تم نے؟ علم تو آئے گا نفس پاک ہونے کے بعد، قلب پاک ہونے کے بعد۔ لطیفہ انا کا علم، دیدار کا علم ہے، ملتا ہے اس کو۔ اس کے بعد صرف قلب جاری ہونے سے، نور آنے سے، قلب اللہ اللہ کرے، کلمہ پڑھے، یہ صرف ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے کہ تجھے علم کے لیے بھی چنے۔ پھر جب تجھے علم کے لیے چنے گا نا، پھر تیرے قلب کو علم محبت سکھایا جائے گا۔